السلام علیکم، میں ہوں مجیب الرحمان بھٹو، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ انفو یوٹیوب چینل سے میں بات کر رہا ہوں۔ میں نے آج جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے ایس او پیز متعارف کرائے تھے اسکولوں کے لیے۔ ایس او پیز مین اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر۔ اس کے تحت یہ تھا کہ کس طرح بچوں میں سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے، کس طرح ان کے ہینڈ واش کرانے ہیں، ٹیمپریچر کس طرح چیک کرنا ہے، پھر سینیٹائز کرنا ہے سب کو۔ تو اس حوالے سے NCOC نیشنل کمانڈ آپریشن سسٹم نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے جو کہ تمام اسکولوں کو مانیٹر کرے گی۔ اس ویب سائٹ کا نام ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس مانیٹرنگ سسٹم۔ یہ ویب سائٹ، اس کا ایک ایڈریس ہے، وہ آپ جب دیں گے تو یہ ویب سائٹ اوپن ہوگی۔ اس کا ایڈریس یہ ہے eiss.ncoc.gov.pk۔ اس پہ آپ لاگ ان ہوں گے۔ جب لاگ ان ہوں گے تو آپ کو یوزر نیم اور پاسورڈ کا آپشن دینا ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ یوزر نیمز گورنمنٹ نے خود کریٹ کیے ہیں، اسی ویب سائٹ والوں نے وہ خود کریٹ کر کے یوزر نیم اور پاسورڈ ہمارے محکمے کو بھجوا دیے ہیں۔ انہوں نے ہر سکول کو اس کا یوزر نیم اور پاسورڈ دینا ہے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ میں بھی ایک فائل آئی ہے جس میں سارے اسکولوں کا یوزر نیم اور پاسورڈ ہے۔ وہ یوزر نیم اور پاسورڈ دے کے آپ نے لاگ ان ہونا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو وہ اپنا پاسورڈ چینج بھی کر سکتے ہیں اسی ویب سائٹ پہ۔ جب آپ لاگ ان ہوں گے تو مختلف ڈیٹا شو ہوگا آپ کے اسکول کا، جو پہلے سے ہی اس میں انٹر ہوگا۔ وہ آپ نے اگر دیکھنا ہے کہ کہیں پہ اگر چینجنگ کی ضرورت ہے تو چینج کر لیں، اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر چینج نہ کریں۔ تعداد وغیرہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، وہ آپ چینج کر لیں۔ باقی تقریباً امید ہے وہ ڈیٹا صحیح ہوگا۔ اس میں آپ کا ڈپارٹمنٹ کا نام لکھا ہوگا، اسکول کا نام ہوگا، ڈپارٹمنٹ کا نام ہوگا، اور اسی طرح کانٹیکٹ نمبر، ہیڈ کا نام، یا اگر اس نے کوئی فوکل پرسن منتخب کیا ہے اسی ویب سائٹ کے لیے تو اس کا نام، پھر کانٹیکٹ نمبر، صوبہ اور اسکول کا ایڈریس، لوکیشن وہ پہلے سے ہی اس میں سیو ہوگی، وہ دینی ہے۔ اور اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ بھی آئے گا اس میں، اور بھی بہت کچھ ہے، ای میل وغیرہ، ڈیزگنیشن جو بھی ہے، یہ سارا پہلے سے سیو ہوگا۔ ہو سکتا ہے ڈیزگنیشن والا خانہ سیو نہ ہو، وہ آپ نے پھر کر لینا ہے۔ اور جو سیل جو ہے وہ سیو نہیں ہے پہلے سے، اس میں جو چیز وہ مانگ رہے ہوں وہ آپ نے دینی ہے۔ آپ نے انسٹیٹیوٹ ٹائپ بھی لکھنا ہے، اسکول اگر مڈل ہے تو مڈل لکھنا ہے، ہائی ہے تو ہائی لکھنا ہے، پرائمری ہے تو پرائمری لکھنا ہے۔ اس کے بعد ٹیچرز کی تعداد دینی ہے۔ پھر ایڈمن سٹاف جو بھی ہے، اس طرح ایڈمنسٹریٹو سٹاف میں آ جاتا ہے مالی، PN وغیرہ، وہ آپ نے لکھنے ہیں جتنے بھی ہیں۔ یہ ڈیٹا اگر پہلے سے سیو ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی تھوڑی بہت تبدیلی کرنی ہے تو وہ کر کے آپ اس کو سیو کر لیں، اپڈیٹ کر لیں۔ ایک اور چیز بھی اس میں پوچھیں گے آگے جا کے، وہ یہ ہے کہ کلاس روم کتنے ہیں یہ آپ نے لکھنے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کتنے ہیں، ٹوٹل اسٹوڈنٹس یہ لکھنے ہیں۔ سائز آف کلاس روم کا سائز بھی لکھنا ہے، یہ فٹوں میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد
स्पेसिंग फर्नीचर जो है ये यस या नो पे टिक करना है कि फर्नीचर जो है उसमें स्पेस दी हुई है, डिस्टेंस जो उन्होंने 3 फुट का कहा है वो दिया हुआ है या नहीं। उसके बाद हॉलवेज की जो स्पेसिंग है वो भी बतानी है यस या नो में कि रास्ते में जो स्पेसिंग आपने दी है या निशान लगाए हैं या नहीं। उसके बाद वेंटिलेशन की भी यस नो करनी है, अगर कमरा हवादार है, खिड़कियां हैं तो आपने यस करना है। इसके बाद अगर एसी लगा हुआ है तो वो भी यस नो करना है। फिर नेक्स्ट पे आप जाएंगे तो आगे एक और पेज आ जाएगा, उसमें आउटडोर एरिया आपने लिखना है और 50% बच्चे घर पे रह रहे हैं या स्कूल में 50% बच्चे आ रहे हैं या नहीं, ये यस नो करना है। हैंड वॉशिंग पॉइंट आपने बनाए हैं तो वो भी आपने यस नो करने हैं। इंटरनेट की सहूलत अगर इदारे में है तो वो यस नो करना है। इसके अलावा अगर इंटरनेट उस एरिया में है तो उसका भी लिखना है, यस या नो करना है। और 50% बच्चे उसको घर पे उनके इंटरनेट है या नहीं ये भी लिखना है। ये सारा यस नो में आएगा। नो ऑफ रेस्ट रूम्स या टॉयलेट्स की जितनी तादाद होगी वो आपने इंटर करनी है। नो ऑफ हैंड वॉशिंग पॉइंट्स, जितने भी आपने पॉइंट्स बनाए हैं, 1 है 2 है, वो आपने लिखने हैं। फिर नो ऑफ हैंड्स वॉशिंग पॉइंट्स विद सोप्स, कि आपने साबुन वगैरह रखा है या नहीं, उसकी तादाद भी लिखेंगे। जिस पॉइंट पे आपने, जितने पॉइंट्स पे आपने ये रखा हुआ है साबुन, उस पे आपने तादाद इंटर करनी है। ये सारा इनिशियल डेटा है जो पहले फर्स्ट टाइम आपने देना है। उसके बाद जो है बाकी आगे जो है वो जब आप लॉगिन करेंगे तो वो डेटा प्रोफाइल डेटा होगा। दूसरा डेटा जो आपने सेंड करना है डेली का डेली, वो है कि जी स्टेटमेंट जो है वो आपने स्टेट जो है बताना है कि आया टीचर्स की तादाद कितनी है, स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ माली वगैरह पीएन ये कितने हैं, क्लर्क्स, लैब अटेंडेंट्स और जो भी है दूसरा स्टाफ की तादाद आएगी। ये टोटल दे के आपने फिर बताना है सिम्टोमेटिक के कितने टीचर्स में ये कोरोना की अलामत आई हैं और कितने बच्चों में ये आई हैं अलामतें हैं। चेकअप से पता चलेगा कि कितने टीचर्स और कितने बच्चों में ये अलामतें हैं। और तीसरे नंबर पे कि कितना जो दूसरा स्टाफ है उसके कितने मेंबर्स में ये कोरोना की अलामतें आई हैं। उसके बाद टेस्ट रिक्वायर्ड बाय इंस्टीट्यूट, कि आपको कितने टेस्ट की ज़रूरत है, टीचर्स की तादाद में से कितने टीचर्स, फ़र्ज़ किया सिम्टम्स आई हैं 3 टीचर्स में या 4 में, तो यहाँ वो तादाद आ जाएगी। फिर आगे बच्चों की भी वही तादाद आ जाएगी कि इसमें इतने रिक्वेस्टेड हैं। और फिर दर्जा 4 वगैरह का भी यही है कि वो जितनों में ये अलामतें हैं वही आपने लिख देने हैं। फिर टेस्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट में आपने टेस्ट भेजा है या नहीं, जितने टीचर्स का भेजा है वो लिखना है, जितने स्टूडेंट्स का भेजा है वो लिखना है और जितने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का भेजा है वो लिखना है। फिर है कि जी पॉजिटिव कितने आए हैं, टीचर्स के हैं तो वो अलग लिखेंगे, स्टूडेंट्स के अलग लिखेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के अलग लिखेंगे। फिर ये है कि उसको वैक्सीनेट किया गया है या नहीं, जितने टीचर्स को किया गया है वो लिखेंगे, बच्चों का लिखेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का भी लिखेंगे। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद SOP कंप्लाइंस आएगा एक, उसको टिक करना है और उसमें जो कुछ वो पूछते जाएं वो सारा कुछ उसमें आपने लिखना है।
اس کے علاوہ کمپلائنس میں یہ آئے گا کہ کووڈ ہیلتھ آڈٹ آپ کا ہوا ہے یا نہیں، اور سینیٹائزیشن ہو رہی ہے یا نہیں، ٹائم کی پابندی کا آپشن آئے گا کہ وہ جاری ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ ماسک بچے یا ٹیچر یا دوسرا سٹاف پہن رہا ہے یا نہیں، اور پھر ڈسٹینس رکھا جا رہا ہے ایک دوسرے کے درمیان یا نہیں۔ اس کے علاوہ بریک ٹائم اگر ہے، ان سب پہ ٹک لگانا ہے، لکھنا کچھ نہیں ہے، یس نو، بس ٹک لگانا ہے۔ پھر جب یہ آپ کر دیں گے، اپ ڈیٹ کریں گے، تو لکھا ہوا آئے گا اسکرپٹ اپ ڈیٹڈ۔ اس میں یہ ہے کہ اس طرح آپ کا ڈیٹا اپلوڈ ہو جائے گا، اور آپ نے یہ ڈیلی بیس پہ اس طرح ڈیٹا اپلوڈ کرنا ہے، اور اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے وہ ویب سائٹ پھر بند کر دینی ہے۔ آج کا جو ٹاپک تھا وہ تقریباً اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی اور چیز جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ آپ مجھ سے کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرا یہ چینل ہے، اسے سبسکرائب کریں تاکہ تازہ ترین جو بھی اپڈیٹس ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، جو بھی اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ بیل آئیکن پہ بھی کلک کیجئے گا، چینل پہ جو ویڈیوز لگاؤں وہ آپ تک فوراً جو ہیں وہ پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔